میں بڑے ہو کے کیا بنوں گا, میں بڑے ہو کے کیا بنوں گی, یہ سوال بچپن سے ہی ماں باپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمارے ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کے لیے بڑا پریشر ہوتا ہے. لیکن اب تو اور بھی اس سوال کا جواب مشکل ہو گیا ہے سبین. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ کیریئر آپشنز ہیں اور ایسے ایسے کیریئر سامنے آ گئے کہ میں تو سن کے حیران ہو جاتا ہوں کہ یار اچھا یہ بھی ایک پروفیشن ہے. آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ میں بڑے ہو کے اچھا بچہ بنوں گا. اچھا ہم بچپن میں کہتے بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ انسان بنیں گے. اچھا بچپن میں تم یہ کہتی تھی. آپس میں ایک سیکنڈ یہاں ذرا گفتگو ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی گفتگو اس موضوع پہ ہم کر لیں. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کی ینگ آرکیٹیکٹ علینا خان موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. علینا آپ ماشاءاللہ آرکیٹیکچر کے شعبے میں آ گئی اور یو آر ون آف دی لیڈنگ آرکیٹیکٹس. تو آپ بتائیں کہ آپ سے جب بچپن میں پوچھا جاتا تھا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گی علینا, تو آپ کا کیا جواب ہوتا؟ میرا جواب ہوتا تھا کہ I will do anything which is creative. As long as it's creative, I'll be happy. آئیے ناظرین اب اس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. اب اردو ترجمہ بتائیں. اردو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی جو کہ کریٹو ہو, کہ آرٹسٹک ہو, جس میں کریشن کرنی ہو, کہ ایک بیہائنڈ دا ڈیسک جو ایک اسٹیٹک قسم کی جاب ہوتی ہے وہ نہیں, مطلب کچھ ایسی چیز جس میں ہم لوگ کچھ کریٹ کریں. تو اس طرف کیسے آ گئی آرکیٹیکچر کی؟ آرکیٹیکچر کا جو شعبہ ہے, یہ شعبہ تعمیرات جو ہے, اس میں آپ نے کریٹ ہی کرنے ہوتے ہیں. آپ کو ایک پلاٹ ملتا ہے, ایک آپ کے پاس خالی زمین ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ مکمل طور پہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اچھا اب اس کے اوپر کیا بنانا ہے, اس کی جو جگہ ہے اس کو پلان کیسے کرنا ہے, پھر جب ہم اس میں سرکولیٹ ہوں گے تو وہ کیسے سرکولیٹ ہوں گے, اس کو یوز کیسے کریں گے, پھر وہ باہر سے کیسے لگے گی, پوری ایک اسپیس جو ڈیولپ ہوتی ہے یہ کریشن ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا میتھمیٹکس میں اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ کس طرح کے نمبر چاہیے ہوتے ہیں؟ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیسی ہو؟ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ آپ کا پری انجینئرنگ ہو جائے, پری میڈیکل ہو جائے, اٹس اوکے. آپ کا جو ایک انٹرنس کرائٹیریا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیفینیٹلی جو ٹیسٹ ہوتا ہے, چاہے وہ ایس اے ٹی ہو, این ٹی ایس ہو, وہ آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے, لیکن ایک ڈرائنگ کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. اچھا آپ کو ڈرائنگ میں بھی اچھا ہونا چاہیے, آپ کو کلرس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, تھوڑا سا آپ کو کریٹو ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ایک خالی جگہ ملے تو آپ اس پہ کچھ بنا سکیں. آپ کے پاس جب کوئی کلائنٹ آئے وہ بولے میرے پاس یہ زمین ہے, اس میں مجھے کچھ بنا کے دکھاؤ, تو وہ جو پورا ایک تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے ڈیزائن ڈیولپمنٹ کا, انیشیشن سے اینڈ تک, وہ آپ کنڈکٹ کر سکیں. اچھا لینا, یہ جو آپ کریشن کی بات کریے کہ ڈرائنگ میں آپ کو اچھا ہونا چاہیے, کوئی بھی اگر آپ کو خالی اسپیس دی جائے تو آپ اس میں کچھ نہ کچھ آپ کریٹ کر سکیں. اچھا یہ نیچرل ہوتا ہے یا سیکھ بھی سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی بہت سارے ینگ اسٹوڈنٹس بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ میں بھی آگے اس فیلڈ کو پرسیو کرنا چاہیں, سو کیا یہ نیچرلی یہ چیز ہے ہمارے اندر, یا اگر کوئی بھی آرکیٹیکٹ بننا چاہتا ہے تو وہ اس چیز کو سیکھ کے بھی آگے بڑھ سکتا ہے؟ سیکھ بھی سکتے ہیں. دیکھیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, آپ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, آپ اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. ایک آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہارڈ ورک, تو آپ کے ہاتھ میں بیسیکلی کیا ہارڈ ورک ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ واقعی میں پیدا اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ آرام سے تھوڑا سا ایک کام ہے وہ تھوڑے سے ٹائم پیریڈ میں کر لیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ محنت سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. میری کلاس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کرنا کچھ اور تھا, وہ آرکیٹیکچر میں گئے, لیکن اب وہ کیا کیا اسٹرکچرز بنا رہے ہیں. اچھا لیکن محنت سے ایگزیکٹلی. اچھا جی, جب کوئی آرکیٹیکٹ بنتا ہے تو اس کا جو ڈریم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ میں بڑا سا کوئی شاپنگ مال ڈیزائن کروں, یا یہ بہت بڑا کوئی پل جو ہے یہ میرے کریڈٹ پہ آئے, کوئی بہت بڑا برج ہے, یا کوئی بہت بڑا گھر ہے. پی ٹی وی کی بریک فاسٹ شو ہوسٹ سبین فاروق اپنا مطلب 10 کنال کا فارم ہاؤس ڈیزائن کروانا چاہ رہی ہیں, تو میں نے جی you know I did Sabine, you know, so وہ آپ کے کریڈٹ پہ ایسے سپر سٹارز کا کام جو آتا ہے. لیکن آپ نے بالکل ایک فرق شعبہ چنا ہے اور آپ کہتی ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ, جو کراچی, اسلام آباد, مختلف شہروں میں جو سلم ایریاز ہیں ان کو کیسے ہم ماڈرنائز کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اصل میں جب آپ کے پاس ایک زیادہ اسپیس ہوتی ہے, بڑی جگہ ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی اس کو مینیج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے. لیکن اکثر ہم لوگ جو ایک لو کاسٹ کے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں, جو ایک لو کاسٹ کے ہمارے پاس گھر ہوتے ہیں, ان کو ہم بہت کیجولی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جگہ بہت تھوڑی ہے تو اس میں کیا ہوگا, چلو ایک کمرہ ادھر بنا دو, ایک کمرہ ادھر بنا دو, پجن ہولس کی طرح انہیں بنا دیتے ہیں. آرکیٹیکچر کی 6 ڈائمینشنز ہوتی ہیں. ان 6 ڈائمینشنز کو اگر آپ بہترین طریقے سے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی 3 ڈائمینشنل ایریا میں لائف کریٹ کر سکتے ہیں. ایز این آرکیٹیکٹ آپ کے پاس یہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو 2.5 مرلہ 2 مرلے 3 مرلے بھی اگر دیے گئے ہیں تو آپ اس کو بہترین طریقے سے ایک اینڈ یوزر کے لیے ایک سوشلی سسٹینیبل اسپیس پرووائڈ کر کے دیں. دیٹ از اے چیلنج. بڑی جگہ کو ٹھیک ہے ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ آپ کر بھی لیتے ہیں, وہ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. لیکن کوئی بندہ اگر آپ کے پاس چھوٹا گھر لے کے آئے
ایک چھوٹے گھر کو آپ نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں, 2 کمرے ہو جائیں, کچن ہو جائے, اسٹور ہو جائے, واش روم ہو جائے, ایک اچھا سا لاؤنج ہو جائے, یہ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو آئی ڈیسائڈیڈ ٹو ڈو دس کہ تھوڑا سا اس میں بھی کام کرتے ہیں. بڑے پروجیکٹس تو پھر جس طرح سے آپ آگے جاتے ہیں آپ کو بڑے پروجیکٹس ملتے جاتے ہیں, کمرشلزم کی طرف آپ چلتے ہیں, وہ بھی ریزیومے پہ آتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو ایک ایریا یہ ایسا ہے کہ دس نیڈز اور اٹینشن نا, تو ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں, ان لوگوں کو جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. یہ اس طرف کو کیوں جاتے ہیں آرکیٹیکٹس آج کل؟ ہم چین میں بھی دیکھ رہے ہیں, دوسرے ویسٹ میں بھی یوں جا رہی ہیں بلڈنگز. اب زمین اتنی خالی پڑی ہے تو یوں کیوں نہیں چلاتے؟ دیکھیں زمین ابھی تو خالی ہے, آگے جا کے ختم بھی ہو سکتی ہے. ہم لوگوں نے لینڈ کو یوز بھی کرنا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو ہم نے سیو بھی کرنا ہے. اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو آج کل ٹائنی ہومز کا کانسیپٹ بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ اتنی ہی جگہ یوز کرتے ہیں جتنی انہیں بیسک ضروریات کے لیے جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. ورٹیکل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پیس آف لینڈ کو یوز کر رہے ہیں جو کہ ایک لمیٹڈ پیس آف لینڈ ہے. اس میں فار ایگزامپل اگر میرے پاس 1 کنال کی زمین ہے, اس میں اگر ایک گھر بناؤں گی تو میں میکسیمم 2 اسٹوری گھر بنا سکتی ہوں. لیکن اگر اس کے اوپر میں اگر ایک اپارٹمنٹ کھڑا کرتی ہوں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ پہ وہ اپارٹمنٹ ہے, اس میں 10 سے 11 فیملیز کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہوں. تو انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کے پرسپیکٹو میں اب ہم لوگوں کو ورٹیکل میں جانا چاہیے, ہاریزونٹل کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرنا چاہیے. اس لیے انٹرسٹنگ چھوٹی جگہ کو آپ بہتر طریقے سے ایگزیکٹلی. یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اچھا جی الینا, آخر میں جو اس وقت ینگ بچیاں خاص طور پہ ہمارا شو دیکھ رہی ہیں, ان کو آپ کیا گائیڈ کریں گی جو اگر وہ سمجھتی ہیں کہ آرٹسٹک وہ ان کے پاس کیا کہتے ہیں کیپیسٹی بھی ہے, لیکن اور آرکیٹیکچر کی طرف آنا چاہتی ہیں, 2-3 ٹپس کیا کریں, کون سے کتنے نمبر لیں, کس طرف کو رخ کریں, کیا کریں؟ دیکھیں نمبر تو یہ میرا خیال ہے اب ہر یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ایک گریڈ اسکور ہوتا ہے دیٹ ڈزنٹ ڈیفائن ہو یو آر اینڈ وٹ ایور. لیکن پھر بھی منیمم کرائٹیریا کچھ یونیورسٹیز کا ہے وہ 60% مارکس ہوتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ بس NTS کا ایگزام اپنا اچھا سا دیں, اس کے بعد اپنی ڈرائنگ کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں, اور پھر باقی جو ہے جو آپ کا رگڑا لگے گا وہ آرکیٹیکچر اسکول میں آ کے لگے گا. بہت صحیح لگتا ہے. بہت لگتا ہے. کتنے سال کی پڑھائی ہے؟ 5 سال کی. 5 سال کی 5 سال اور ڈیڈیکیشن ایگزیکٹلی. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ لائک آرکیٹیکچر کہ صرف آپ نے اگر آرکیٹیکٹ بننا ہے تو آپ نے صرف بلڈنگس کو اسٹڈی کرنا ہے, آپ نے پورے سٹیز کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, آپ نے ٹاؤن پلاننگ بھی کرنی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے انٹیریئر ڈیزائننگ بھی کرنی ہوتی ہے. بھاگتے ہیں لوگ؟ ہاں, فرسٹ ایئر میں بہت سے لوگ بھاگتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, لیکن پھر جو بچ جاتا ہے, جو وہاں پہ اسٹے کر جاتا ہے, اس کا پھر آگے جو ہے وہ بہت فیوچر بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ نہیں بھاگی ہیں جی؟ نہیں میں نہیں بھاگی. الحمدللہ. ماشاءاللہ, یو ڈوئنگ گریٹ اینڈ گڈ لک. بہت بہت شکریہ, آل دا بیسٹ. اور آپ جیسے ینگ پروفیشنلز کو جب ہم سبین اسٹیریوٹائپس توڑتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اچھا یار مطلب ڈفرینٹ طرح کے پروفیشنز میں خواتین آ رہی ہیں, اور آرکیٹیکچر تو انفیکٹ یاسمین علی صاحبہ تو ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. میرا خیال ہے کتنے سالوں سے وہ آپ جیسے ینگ آرکیٹیکٹس کے لیے انسپریشن ہے, ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ ان کے فالوورز انڈیا میں آپ دیکھیں, دوسری دنیا کے اندر ان کا ایک نام ہے کہ انہوں نے اس وقت اس پروفیشن کو اپنا صحیح معنوں میں خون پسینہ دیا اور ایک نام بنایا. سو آل دی بیسٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سبین. بالکل جی, اب ہم چلیں گے بریک کی جانب. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے ہمارے فیوریٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جو کہ ہے سوشل میڈیا کا سیگمنٹ, اور اس میں بہت مزے کے میسیجز ہیں آج ہمارے پاس ہیں. جلدی سے آپ بریک پہ جائیں, واپس آتے ہیں. مین وائل میسیجز بھیجتے جائیں ہمیں.